آپ تاریخ کی کتاب اٹھا کر اس کی ورق گردانی کیجئے تو آپ کو یہ چیز روز روشن کی طرح عیاں ہو جائے گی کہ جتنے بھی مسلمان اس دنیا سے کامیاب زندگی گزار کر گئے ہیں، کامیاب زندگی سے مراد یہ ہے کہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ گئے ہیں، خاتمہ بالایمان ہوا ہے، وہ تمام لوگ ایسے تھے جنہوں نے اپنی زندگی میں کسی نہ کسی شیخ کامل کے ساتھ اپنا قلبی رابطہ ضرور استوار کیا ہے۔ یہاں بعض ایسے لوگ بھی ہیں جو یہ برملا کہتے پھرتے ہیں کہ بھئی پیر و مرشد کے بغیر بھی تو زندگی گزر جاتی ہے۔ میں کہا کرتا ہوں بالکل پیر و مرشد کے بغیر زندگی ایسے ہی گزرتی ہے جیسے کوئی شخص بیمار ہو جائے اور اسے کوئی ڈاکٹر نہ ملے، جیسے کوئی شخص بیمار ہو اور بغیر ڈاکٹر اور طبیب کے زندگی گزرتی، ایک بیماری لگی اس کا علاج نہ کروایا، اس کے ساتھ دوسری بیماری میں مبتلا ہو گیا، ساتھ ہی تیسری بیماری نے اٹیک کر دیا، زندگی بہت مشکل ہو گئی، بہت کٹن ہو گئی اور بے ذائقہ ہو گئی، بے سکونی کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ ایسے ہی جو باطنی مریض ہوتا ہے اگر وہ کسی شیخ کامل کے پاس نہیں جاتا تو اس کی زندگی بھی ایسے ہی گزرتی ہے کہ ایک گناہ کیا، اس گناہ سے سینکڑوں گناہوں کے دروازے کھل گئے، اور پھر ان سینکڑوں گناہوں کے دروازوں سے ہزاروں گناہوں کے دروازے کھل گئے، اور بات یہاں تک پہنچی کہ کفر تک پہنچ گیا۔ پھنستے 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 کفر کی نوبت آ گئی۔ اور کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے کسی استاذ اور شیخ کی ہرگز کوئی ضرورت نہیں، بلکہ از خود اس کو پڑھ کر سمجھا جا سکتا ہے، یعنی ہر خاص و عام قرآن و حدیث کو پڑھ کر سمجھ سکتا ہے اور اس سے حق تک پہنچ سکتا ہے۔ کتنی عجیب بات! حضرت عبد القادر موسیٰ شاذلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس مقام پر فرمایا کہ اگر قرآن مجید پڑھ کر از خود اپنی نفوس کا علاج ہونا ممکن ہوتا تو سب سے پہلے اصحاب رسول یہ کام کرتے، جبکہ وہ بھی قرآن مجید کو پڑھ کر اپنی نفوس کا علاج نہیں کر سکے، بلکہ اس مقصد کے لیے انہیں سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ان کے شفاخانے سے رجوع کرنا پڑا، اور سرکار نے ان کی اصلاح فرمائی، ان کا تزکیہ فرمایا۔ معلوم ہوا تعلیم قرآن اور ہے، تزکیہ نفس اور ہے، اور تزکیہ نفس کے لیے اللہ والوں کا بیعت ہونا ضروری ہے۔ اس لیے ہم اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں۔ یہاں پھر سلطان باؤ فرماتے ہیں، علم پڑھیا پر عمل نہ کیتا کہ کرنا علمانو پڑھ کے ہو، تسبیح پھری پر دل نہ پھریا کہ کرنا تسبیح پڑھ کے ہو، جاگ بنا دودھ جمدے نہیں پاویں لال ہون کڑ کڑ کے ہو۔ فرمایا جس طرح دودھ کو جاگ لگائے بغیر وہ دہی میں تبدیل نہیں ہوتا، ایسے ہی کامل مرشد کے بغیر کسی کو بھی ولایت حاصل نہیں ہوتی۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ والوں کے دربار پر جایا جائے، اللہ والوں کی سنگت صحبت اختیار کی جائے، بشرطے وہ اولیاء اللہ ہوں، کاملین ہوں۔ اس ضمن و ذیل میں امام کشیری نے اپنے شیخ حضرت ابو علی دقاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ایک واقعہ نقل کیا، ایک حکایت آپ بتاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس طرح کوئی درخت از خود بغیر مالی کے اگ جائے تو اسے پتے تو لگتے ہیں لیکن اسے پھل نہیں لگتا،
اور اگر اسے پھل لگ بھی جائے تو وہ پھل ایسا ذائقے دار نہیں ہوتا کہ جیسا باغات میں لگا ہوا پھل ذائقے دار ہوتا ہے، چونکہ اس میں مالک کی محنت کار فرما ہوتی ہے۔ جو پھل خود لگتا ہے ذائقے دار نہیں ہوتا، ایسے ہی جو شخص اللہ والوں کے بغیر کہتا ہے معرفت حاصل کر لوں گا، وہ جھوٹا ہے۔ اللہ والوں کے بغیر معرفت حاصل نہیں کر سکتا۔ اور جس طرح خود اگنے والے درخت پر پھل بے ذائقہ لگتا ہے، ایسے ہی اگر کسی کو بغیر شہد کے کچھ حاصل ہو بھی جائے تو وہ اس قابل نہیں ہوتا کہ اس کا فیض دوسروں تک پہنچ سکے، اور اگر اس کا فیض دوسروں تک پہنچ بھی جائے تو وہ فیض اتنا طاقتور نہیں ہوتا کہ دوسروں کی اصلاح کر سکے، وہ فیض اتنا طاقتور نہیں ہوتا کہ جس طرح کا فیض بوسیلہ شیخ حاصل کیا جاتا ہے۔ حضرت مولانا روم کے اشعار کا کسی شخص نے ترجمہ کیا، فارسی کے اشعار ہیں، ان کا ترجمہ کسی صاحب نے کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ پیر کر کے بے پیر عرفاں کا سفر ہے بہت پر آفت و خوف و خطر، مدت و طے کر چکا ہے تو جو راہ، اس میں بے رہبر کے ہوتا ہے تباہ، پھر وہ راستہ جو کبھی دیکھا نہیں، سچ بتا بے رہبر ملتا ہے کہیں، جو چلا بے رہبر اس راہ میں، وہ بہک کر گر پڑا ہے چاہ میں۔